الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رحمت العالمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا صدق اللہ علیہ العظیم۔ دنیا میں انسان کسی بھی ملک سے تعلق رکھتا ہو یا کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی زبان سے تعلق رکھتا ہو، ایک بات پہ سب متفق ہیں کہ مرنا ہے، چاہے وہ خدا کو مانے یا نہ مانے، عمل اچھے کرے یا نہ کرے، لیکن یہ سب مانتے ہیں کہ مرنا ضرور مرنا ہے۔ اور یہ اور بات ہے کہ ایمان والے کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوگا اور حساب کتاب ہوگا اور جنت ہو جائے گی۔ غیر مسلم کرتے ہیں کہ نہیں، بس مر کے جان چھوڑ کے اللہ کا فیصلہ بعد میں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن موت کو سب مانتے ہیں کہ مرنا۔ موت آئے گی، ہر صورت میں آئے گی، اور جس وقت آئے گی وہ بتا کے بھی نہیں آئے گی۔ آج تک نہ کوئی زندہ رہا اور نہ کبھی کوئی زندہ رہے گا۔ جبرائیل علیہ السلام باہر کھڑے ہیں، جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے کہ یا رسول اللہ علیہ السلام باہر کھڑے ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو اندر آئیں گے، آپ اجازت نہ دیں تو اندر رہیں گے۔ اور یہ فضیلت آج سے پہلے کسی کو میسر نہیں، نہ کسی انبیاء کو، نہ اولیاء کو، نہ کسی صحابہ کو، کسی کو۔ جبرائیل علیہ السلام جب آتے ہیں تو پوچھ کے نہیں آتے کہ میں آ رہا ہوں، لیکن صرف اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ میرے حبیب سے کہو کہ اگر آپ رہنا چاہیں تو جب تک آپ چاہیں رہیں، لیکن اگر آپ میرے پاس آنا چاہیں تو میں آپ کی ملاقات کے لیے منتظر ہوں۔ ہم نے مہرت کسی کو نہیں، اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وما جعلنا من قبلک الخلد، اے حبیب ہم نے آپ سے پہلے بھی کسی کو ہمیشہ نہیں رکھا، ہم نے آپ سے پہلے بھی کسی کو ہمیشہ زندہ نہیں رکھا، تو آپ کو بھی ایک دن آنا جانا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ آپ کی مہلت ہے، آپ جب تک چاہیں رہیں، لیکن نبی نے فرمایا کہ جبرائیل میں تو اپنے رب سے ملنے کا مشتاق ہوں، لیکن مجھے فکر یہ ہے کہ میری بات میری امت کا کیا ہوگا۔ تم جاؤ اللہ سے پوچھ کے آؤ کہ آپ کے حبیب فرماتے ہیں کہ میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا گئے اللہ تعالیٰ کے پاس، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو مرنے سے پہلے میں ظالموں کے علاوہ باقی سب کو معاف کروں گا، میں ظالموں کے علاوہ باقی سب کو معاف فرماؤں گا۔ جبرائیل علیہ السلام کے خوشخبری سنائی گئی، اللہ کے حبیب اللہ فرماتے ہیں کہ میں ظالموں کے علاوہ باقی سب کو معاف فرماؤں گا۔ جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام نہیں، پھر جاؤ اور اللہ سے سوال کرو کہ آپ کا حبیب ظالموں کے بارے میں بھی سوال کرتا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام پھر تشریف لے گئے، پھر اللہ سے عرض کی، اللہ نے فرمایا میرے حبیب سے فرماؤ کہو
کہ مرنے سے پہلے جو توبہ کر لے گا میں سب کو معاف کروں۔ جب اسلام نے خوشخبری آگے سنائی کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو مرنے سے پہلے توبہ کر لے میں سب کو معاف کروں گا۔ جب نے ایسا فرمایا آپ بلاؤ علیہ السلام کو اور اپنا وہ کام کریں۔ جب علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک قبض کرنے کے لیے آئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا میری امت کو بھی اسی طرح تکلیف ہوگی جس طرح مجھے ہوتی ہے؟ سانس میں جان نکلتے وقت کیا میری امت کو بھی ایسی ہی تکلیف ہوگی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا رسول اللہ آپ کو تو کوئی تکلیف ہی نہیں ہے، آپ کے روح تو ایسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے نکالنا کہ میرے حبیب کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت تھی کہ پانی کا پاس رکھا ہوا تھا، ہاتھ پانی میں بھگوتے اور چہرے کو پانی پہ لگاتے، یعنی اتنی سخت گرمی محسوس ہوتی ہے، تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ اب اندازہ لگائیں کہ جو اللہ کے حبیب کو جو تکلیف ہوتی ہے وہ تو تکلیف نہ ہونے کے برابر ہے۔ یہ تکلیف اور باقی عام مومنین کے لیے کیا اور گنہگاروں کے لیے کیا ہوگی، اور پھر جو اللہ کو نہیں مانتے جو کافر لوگ ہیں ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو عیسیٰ علیہ السلام کو کسی نے عرض کیا کہ آپ نئے جو تازہ مردے مرتے ہیں ان کو تو آپ زندہ کرتے ہیں، کسی پرانے کو زندہ کریں تو پتہ پڑے کہ کیا ہے۔ آپ نئے مردوں کو زندہ کرتے ہیں، کسی پرانے کو کریں جو پہلے فوت ہو گیا ہو اس کو زندہ کریں تو دیکھوں گے کہ اس کے سب کچھ یہ سوال پوچھیں کہ آپ سے کیا ہوا۔ عیسیٰ علیہ السلام آدم علیہ السلام کے بیٹے کی قبر پہ تشریف لے گئے اور ان پہ کھڑے فرمایا قم بإذن اللہ، اللہ کے غم سے زندہ ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ۔ تو آدم علیہ السلام کا بیٹا سام وہ کھڑا ہو گیا۔ جب وہ کھڑے ہو گئے تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بتاؤ کہ مرنے کے وقت ہمارے ساتھ کیا ہوا؟ فرمایا اللہ کے نبی مجھے مرے ہوئے دنیا سے گئے ہوئے اتنا عرصہ ہو گیا ہے، لیکن موت کی کرواہٹ آج بھی اپنے حالت میں محسوس کرتا ہوں۔ مجھے دنیا سے گئے ہوئے اتنا عرصہ ہو گیا ہے لیکن موت کی کرواہٹ میں آج بھی اپنے گلے میں محسوس کرتا ہوں۔ اور آدم علیہ السلام کے بیٹے کو یہاں سے گئے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا ہوگا، مدتیں گزر گئی لیکن موت کی کرواہٹ اب بھی محسوس ہوتی ہے۔ تو موت کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ موت آئے گی اور بتا کے بھی نہیں آئے گی۔ اور اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ ہر جاندار شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے، موت کا مزہ چکھنا ہے۔ لیکن یہاں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ موت کی تکلیف برداشت کرنی ہے یا موت کا کچھ اور برداشت کرنا، نہیں، موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یہ نہیں اللہ نے فرمایا کہ موت کی تکلیف برداشت کرنی ہے، بلکہ یہ فرمایا کہ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ چکھنا ہے اس کا مطلب ہے کہ حلق میں کچھ محسوس ہوتا ہے، زبان پہ کچھ محسوس ہوتا ہوگا۔ اسی لیے آدم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں موت کی کرواہٹ میرے گلے میں محسوس ہوتی ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ مریں گے جو دیکھا جائے گا، خالی مرنے کے بعد تو جو دیکھا جائے گا وہ تو اور بات ہے، لیکن صرف موت کی سختی انسان برداشت کر جائے یہ بھی بات نہیں بات ہے۔ مرنا تو ہے اور موت کو ٹالا نہیں جا سکتا۔ اگر موت کو علم سے ٹالا جا سکتا تو اس کے بھی ٹالا نہیں جانا۔
موت کو اگر دونوں سے ڈالا جا سکتا تو قارون کو موت نہیں آتی، موت کو اگر بادشاہ سے ڈالا جا سکتا تو سلیمان علیہ السلام کو موت نہیں آتی۔ موت کو اگر حسن سے ڈالا جا سکتا تو یوسف علیہ السلام کو موت نہیں آتی۔ موت کو ٹالا نہیں جا سکتا، موت آئے گی یا ہر صورت میں آئے گی۔ اسی لیے فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بہت بابرکت ذات ہے وہ جو ہر چیز پہ قادر ہے، جب چاہیں جب موت بھیج سکتے ہیں، جب چاہیں ڈال سکتے ہیں، جو چاہیں کر سکتے ہیں، جو چاہیں نہیں کر سکتے، ہر چیز پہ قادر ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، جس نے موت اور زندگی کو پیدا فرمایا، موت کو بھی پیدا فرمایا اور زندگی کو بھی پیدا فرمایا۔ کیوں پیدا فرمایا؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، میں تم سے آزماؤں گا تم نے اچھا عمل کون کرتا ہے۔ یعنی موت اور زندگی ہماری کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اعمال اللہ تعالیٰ کے ہاں پیش ہوں گے، وہ دیکھیں گے انسان کون اچھے عمل کرتا ہے، کون برے کا عمل کرتا ہے۔ اس لیے موت کو عبادت فرمایا، زندگی اس لیے دی کہ اچھے اعمال کریں، اور موت اس لیے دی کہ ان کا حساب ہو کہ کسی نے اچھے عمل کیے بھی ہیں نہیں کیے، ان کا حساب برابر ہو جائے۔ زندگی دی اچھے اعمال کرنے کے لیے، موت دی آزمائش کے لیے کہ ہم نے اچھے اعمال کیے ہیں۔ ہم نے زندگی اور موت کو پیدا اس لیے کیا کہ دیکھیں کہ اچھے اعمال کو، ہماری زندگی کا مقصد اچھے اعمال کرنا۔ اگر ہم نے اچھے اعمال کیے تو موت سے سختی سے بچیں گے، اور اگر برے اعمال کیے تو موت سے سختی سے نہیں بچیں گے۔ مرنے کے بعد کیا ہوگا یہ تو الگ بات ہے، لیکن مرنے کے وقت کیا ہوگا یہ بھی سوچنے کی بات ہے۔ مرنے کے بعد کیا ہوگا یہ تو الگ بات کی بات ہے، لیکن مرنے کے وقت کیا ہوگا یہ ایک الگ بات ہے۔ موت، روح کیسے نکلتی ہے؟ روح کیسے نکلتی ہے؟ ایسے نکلتی ہے، نیک پرانے گناہگاروں بندوں کی ایسے نکلتی ہے جیسے کسی کانٹے دار جھاڑی کے اوپر ململ کا کپڑا ڈال دیا جائے اور اس کو ایک کونا پکڑ کے کھینچا جائے تو کپڑے کی کیا حالت ہوگی؟ کانٹے اس میں سارے چپکے، وہ سارا کپڑا ریزا ریزا ہو جائے گا، تو ایک طرف سے کھینچیں گے، ادھر کانٹے پھنسے ہوئے ہیں اور وہ کھینچیں گے تو کپڑا سارا ایک طرح ہو جائے گا۔ گناہگار کی موت ایسے نکلتی ہے کہ جب گناہ نکلتا ہے تو کیسے نکلتی ہے۔ اسی لیے جب گناہگار کے پاس جبرائیل السلام آتے ہیں تو موت جسم میں بھاگتی ہے، کبھی اس طرح کبھی اس طرح کبھی اس طرح بھاگتی ہے کہ مجھے کسی سے باہر نہیں نکالے دیں، اور وہ زبردستی پکڑ کے السلام پکڑ زبردستی نکالتے ہیں، زبر سے نکالتے ہیں۔ موت کو ہم نے کیا سمجھا ہے؟ کو آسان بات سمجھا ہے۔ اس کے لیے موت کی تیاری پہلے سے کرنی چاہیے۔ مرنا تو ہے، یا تو یہ کہے کہ مرنا نہیں ہے، مرنا تو ہے۔ اللہ نے ہمارے سامنے یہ ہمارے جو جنازے اٹھتے ہیں، آج بھی ہمارے دوست کی والدہ فوت ہو گئی، آج ان کا جنازہ پڑا ہے، یہ کیوں ہے؟ اللہ نے عبرت رکھی ہے۔ جنازہ پڑھو اور سامنے دیکھو، عبرت حاصل کرو کہ یہ آج اس کا جنازہ ہے، کل میرا جنازہ بھی پڑھا جائے گا۔ آج اس کا جنازہ پڑھا گیا ہے، کل میرا جنازہ ہوگا، اسی جگہ میں لیٹا ہوں گا، میری جنازے پڑھا جائے گا۔ موت کو ہم نے کیا سمجھا؟ مذاق سمجھا۔ انسان کو اپنی موت کا علم نہیں ہے، کب آئے گی، کہاں آئے گی، کس حالت میں آئے گی، یہ تین چیزوں کا علم اللہ نے کسی کو نہیں دیا۔
کب آئے گی، کس حالت میں آئے گی اور کیسے آئے گی، اس کا علم اللہ نے کسی کو نہیں دیا۔ ہاں، جانوروں کو اپنی موت کا علم ہو جاتا ہے، جانوروں کو اپنی موت کا علم ہو جاتا ہے کہ میں مرنے والا ہوں۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہو کبھی جانور مرے ہوئے دیکھا، اتنے جانور ہیں، اٹھتے ہیں پرندے ہیں، کبھی آپ نے مرے ہوئے دیکھا؟ ہاں، اکا دکا کبھی اتفاق سے نظر پڑ جائے گا، ورنہ جانور تو مرتے ہیں، ان کی موت آتی ہے کیونکہ ان کو علم، موت کا علم پہلے سے ہو جاتا ہے۔ یہ جب موت علم ہوتا ہے تو یہ باہر چلے جاتے ہیں کھڈے میں، کسی پرس میں چھپ کے بیٹھ جاتے ہیں، وہیں ان کو موت آ جاتی ہے۔ لیکن انسان کو اللہ نے موت نہیں دی۔ موت آئے گی، اور کیسے آئے گی، ہماری جان کیسے نکلے گی؟ ہم نے نیک بندوں کی روح ایسے نکلتی ہے جیسے مکھن میں سے بال نکال دو، کچھ پتہ نہیں پڑتا۔ لیکن جب نیک بندے کی روح نکلتی ہے تو پہلے اس کو بتایا جاتا ہے کہ اچھے بات بتائی جاتی ہے، دیکھو تمہاری زندگی کیسی ہے، یہاں مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، اتنی تکلیفیں ہیں، اللہ نے تمہارے لیے وہاں یہ جنت کے باغ بنائے ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، اللہ تعالیٰ ملنا چاہتے ہیں۔ اگر تو روح تیار ہو جاتی ہے نکلنے کے لیے، جانے کے لیے، تو اس علیہ السلام آسانی سے نکال دیتے ہیں۔ اگر پھر بھی تیار نہیں ہوتی، دنیا کو چھوڑنا بہت مشکل ہے، دنیا کو چھوڑنا بہت مشکل ہے، لیکن اگر پھر بھی تیار نہیں ہوتی تو جنت سے ایک رومال لایا جاتا ہے، وہ خوشبو کی طرح وہ اس کو سنگھایا جاتا ہے، جیسے انسان کو نشہ دیا جاتا ہے تو نشے میں انسان سو جاتا ہے، پتہ نہیں پڑتا، اسی طرح وہ نشہ اس کو سنگھایا جاتا ہے، انسان سو جاتا ہے، روح پتہ نہیں پڑتی، اس کا پتہ نہیں پڑتا میری روح کہاں چلی گئی۔ اور جو بدبخت ہے، گناہ گار ہے، اس کی روح کو بھاگتی ہے ادھر ادھر، نکلنے کے تیار نہیں ہوتی، اس کو پکڑ کر زبردستی نکالا جاتا ہے، اور چیز زبردستی نکالا جائے اس تکلیف تو ہوتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ میں نے موت اور زندگی اسی لیے پیدا کی ہے کہ میں دیکھوں، آزماؤں کہ تمہیں اچھے اعمال کون کرتا ہے۔ اس اچھے اعمال کی آزمائش کے لیے اللہ نے ہمیں زندگی بھی دی، اللہ نے ہمیں موت بھی دی۔ دیکھیں، موت سے ڈر کیوں لگتا ہے؟ جب مرنا ہے، یہ پتہ ہے کہ مجھے مرنا ہے ہر انسان، پھر موت سے ڈر کیوں لگتا ہے؟ موت سے ڈر اس لیے لگتا ہے کہ ہمیں جس گھر میں جانا ہے، جہاں سے مرنے کے بعد، اس گھر کو وہاں گھر میں ہم نے آگ جلا رکھی ہے، وہاں ہم نے سانپ اور بچھو پال رکھے ہیں۔ جس گھر میں آگ جلتی ہو اور جس گھر میں سانپ اور بچھو ہو، اس گھر میں جانے کو ڈر تو لگتا ہے، اس گھر میں جانے کو ڈر تو لگتا ہے، اسی لیے ہمیں موت سے ڈر لگتا ہے۔ لیکن اگر کسی کو پتہ ہو کہ یہاں سے جانے کے بعد میرے لیے وہاں پلنگ بچھے ہوئے ہیں، باغ لگا ہوا ہے، اے سی لگے ہوئے ہیں، نوکر چاکر سب موجود ہیں، پورے گلمات ہیں سب ہیں، تو وہاں جانے کے لیے انسان پھٹافٹ تیار ہو جائے جانے کے لیے۔ لیکن ہم نے بد اعمالیاں، اپنے اعمال خراب کر کے ہم نے جس گھر میں جانا ہے وہاں ہم نے آگ اور بچھو اور پال رکھے ہیں، اس لیے ہمیں گھر میں جانا تکلیف ڈر لگتا ہے، ورنہ موت بری چیز نہیں ہے، موت اچھی ہے، موت اچھی ہے۔ کیوں اچھی ہے؟ اس لیے اچھی ہے کہ ہم کہتے ہیں ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ بھی فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو اللہ کا ایمان لاتے ہیں، اللہ کے ایماندار ہیں، جو ایمان لائے ہیں وہ اللہ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ اللہ بھی فرماتے ہیں محبت کرتے ہیں، مجھ سے جو ایمان والی محبت کرتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ جب اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ بھی چاہتے ہیں مجھ سے محبت۔ دیکھیں، کسی سے انسان کو محبت ہو، دنیا بھی لحاظ سے دیکھ لیں، کسی سے پیار ہو، محبت ہو، تو وہ اس کے ملنے کے لیے بے قرار رہتا ہے۔ کب ہو میں ملنے کے لیے جاؤں، کب جاؤں اس کے پاس ملنے کے لیے جاؤں۔
اگر کسی سے محبت ہو اور وہ رات کو 2 بجے بلائے کہ رات کو 2 بجے فلانی جگہ پہ آ جانا، اس کو ساری رات نیند نہیں آتی کہ کب 2 بجے، 12 بجے، 10 بجے، 1 بجے، 2 بجے، کب 2 بجے اور کب میں اس کے پاس ملنے کے لیے جاؤں، کب میں اس کے ملنے کے لیے پہنچوں۔ اور ہم کہ اللہ چاہتے ہیں، مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں اللہ سے بہت محبت کرتے ہیں اور ہم اللہ سے ملنا چاہتے ہیں۔ جب ملنا چاہتے ہیں تو ان کے پاس جانے چاہیے، اور اللہ سے ملنے کا ایک ہی طریقہ ہے، موت ایک پل ہے اس جنت سے نکل کے اللہ سے ملنے کا، اس جہان سے نکلنے کے دوسرے جہان ملنے کے، اللہ سے ملنے کے لیے ایک پل ہے، ایک راستہ ہے کہ جب تک اس پل کو پاس نہیں کریں گے اس وقت تک اللہ سے ملاقات نہیں ہو سکتی، اس وقت تک اللہ سے ملاقات نہیں ہو سکتی۔ اور اس پل کو پاس تو کرنا ہے، اگر اللہ سے ملنا ہے، اللہ سے محبت ہے تو اللہ سے ملنے کی خواہش ہے، اگر اللہ سے ملنا ہے تو پھر اس پل کو پاس کرنا ہوگا، اس پل کو کراس کرنا ہوگا۔ اس لیے موت اچھی ہے، موت مریں گے تو اللہ سے ملاقات ہوگی، جب تک مریں گے نہیں، موت نہیں آئے گی تو اللہ سے ملاقات نہیں ہوگی۔ تو موت کو بری چیز نہیں ہے، موت اچھی چیز ہے۔ بری ہم اس لیے سمجھ کرتے ہیں کہ ہم نے اللہ کو ناراض کر رکھا ہے، اللہ سے ہم نے دشمنی کر رکھی ہے، اس لیے ہم اللہ سے ملنا نہیں چاہتے۔ اللہ سے ہم نے اللہ کو ناراض کر رکھا ہے، جس سے ملنا ہے اس کو ہم نے ناراض کر رکھا ہے۔ محبوب ہم سے ملنا نہیں چاہتا، ہم سے ناراض ہے، ہم اس کو منانا چاہتے ہیں، ہم ملنا چاہتے ہیں، ہم تو ملنا چاہتے ہیں، وہ ملنا نہیں چاہتا۔ اس لیے موت ہم اچھی بری لگتی ہے کہ ہم ملیں گے، پتہ نہیں وہاں جا کے ہم سے کیا کیسے بات ہوگی، کیسے ملے گا، کیسے نہیں ملے گا۔ اگر یہ تصدیق ہو کہ ہم ملنا چاہتے ہیں، اگلا بھی ملنا چاہتا ہے، تو ہم دوڑ کے جائیں گے پھر ہمارے ساتھ کہ محبوب ہم سے ملے گا، ہم سے باتیں ہوں گی، جاز و نجاز کی باتیں ہوں گی، ہمارے مجاز ہوں گی، تو پھر تو بہت اچھی چیز ہے۔ ہم نے اللہ کو اپنے بد مالی کی وجہ سے ناراض کر رکھا ہے، اس لیے ہم اللہ ہم سے ناراض ہیں تو ہم سے ملنا نہیں چاہتے۔ تو اس زندگی اللہ نے جو حیات ہمیں زندگی دی ہے، اس میں اچھے عمل کرنا ہے، اس میں اچھے عمل کر کے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ جب اللہ راضی ہو جائیں گے تو پھر موت ہمارے لیے نعمت ہے کہ ہم مریں گے تو اللہ سے ملیں گے۔ پھر ہم کل کے جاتے ہیں، آج ہی کہیں گے کل مرے، ہم آج ہی چلے جائیں، آج مرے تو اللہ کے سامنے پیش ہو، اللہ سے ملاقات ہو جائے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ، ٹائم بھی ہوگا، دعا کریں اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کو ہم راضی کریں، توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ کو ہم راضی کریں، اپنے اعمال جو برے اعمال ہیں وہ چھوڑ کے نیک اعمال کریں، تاکہ اللہ راضی ہے، پھر اللہ سے محبت ہو، پھر ہم اللہ سے ملنے کے لیے تیار بیٹھے، پھر موت ہم سمجھ کے کل آتی ہے، آج ہی آ جائے۔ ہم